اور اگر آپ قسطوں پہ لینا چاہیں تو 6 مہینے کی قسط ہوگی اور یہ 25,000 کا میں آپ کو دوں گا. غیر استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم. کیا زکوٰۃ ان چیزوں پر بھی فرض ہے جو 1-2 سال یا اس سے زیادہ وقت سے استعمال میں نہ ہوں، جیسے کپڑے، اسٹیل کے برتن یا کوئی کار وغیرہ؟ نہیں جناب، زکوٰۃ ان چیزوں پہ فرض نہیں ہے، چاہے 10 سال بھی استعمال نہ ہو. زکوٰۃ چیزوں میں ان چیزوں پہ فرض ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی. کرنسی پہ بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، سونے پر لازمی فرض ہے، چاندی پر لازمی فرض ہے، اور وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہیں اور تاحال بیچنے ہی کی نیت باقی ہے آپ کی، تو ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. البتہ زکوٰۃ لینا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی، یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 45-50 ہزار تک پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت، پورے سال استعمال نہیں ہو رہی اور وہ اتنی قیمت ان کی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ہاں، زکوٰۃ واجب ایسے شخص پر نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر کوئی چیز استعمال بھی نہیں آ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس پہ. قسط پر مہنگا سامان بیچنے کا حکم. قسط پر موبائل فون وغیرہ لیتے ہیں، جیسے 10,000 کا فون قسطوں میں 12-13 ہزار کا ملتا ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو پر چیز مہنگی لینا جائز ہے، لینا بھی بیچنا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں، جس جگہ پر، جس ٹائم جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا، وہ اسی وقت کمپلیٹ ہو جائے. مثال کے طور پر میں نے کسی کسٹمر سے کہا کہ بھئی یہ جو موبائل ہے یہ اگر کیش پیمنٹ دیتے ہو تو فار ایگزامپل یہ 20,000 کا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسا نہ ہو آپ 20,000 روپے فون کر کے کہیں کہ 20,000 میں اپنا موبائل ہمیں بھجوا دیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ بھئی یہ 20,000، میں نے کہا کہ 20,000 کا یہ کیش میں، اور اگر آپ قسطوں پہ لینا چاہیں تو 6 مہینے کی قسط ہوگی اور یہ 25,000 کا میں آپ کو دوں گا. تو اسی مجلس میں آپ یہ طے کریں گے کہ میں نے 20 والی قیمت پہ لینا ہے یا 25 والی قیمت پہ لینا ہے. اسی محفل میں یہ طے ہو جائے گا، اور جو قیمت ایک دفعہ طے ہوگی اس میں اب کمی بیشی جائز نہیں ہے، اس بیس پر کہ آپ جلدی دے دیں تو کم اور دیر سے دیں تو زیادہ. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا بھائی یہ کیش پہ 20,000 کا ہے اور قسطوں پہ یہ 25,000 کا ہے اور 6 مہینے کی قسطیں، ٹائم بھی میں نے بتا دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں، اگر کل میں پیسے لے آیا تو 20 لے آؤں گا، نہیں لایا تو پھر میں آپ کو 6 مہینے بعد 25 دے دوں گا. یہ پھر سود ہو جائے گا. یا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 25,000 کا میں نے لے لیا، اگلے دن آپ آئے کہ یار چھوڑو یہ 20 پکڑو اور وہ 5,000 چھوڑو، میں کیش دے رہا ہوں. ضع و تعجل جسے کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، کہ جلدی پیمنٹ لے لو اور جو ہے وہ جو اضافی تم نے لیے تھے وہ چھوڑ دو، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. یعنی جو قیمت ایک دفعہ طے ہو جائے گی اب اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی. بیچنے والا اپنی طرف سے ٹائم کی وجہ سے نہیں کہ آپ جلدی پیمنٹ کر رہے ہیں، ویسے ہی وہ گریوی میں قیمت معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، فری میں معاف کر دے، لیکن اس بیس پہ آپ اس کو معاف کرنے کی یا کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جلدی پیمنٹ کر دیں گے تو میں ڈسکاؤنٹ کر دوں گا. ایسا نہیں ہے، جو ڈسکاؤنٹ اسی مجلس میں ہو گیا ہو گیا. اس طرح سے قسطوں کی خرید و فروخت بالکل جائز ہے، اور اگر ان شرطوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر جائز نہیں ہے. بلڈ ڈونیشن کا شرعی حکم. کیا اسلام میں بلڈ ڈونیشن جائز ہے یا ناجائز؟ جناب بلڈ ڈونیشن نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت ثواب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی کی جان لی وہ ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی. تو خون دینے سے جان بچتی ہے، تو یہ بہت مبارک عمل ہے، بالکل جائز ہے. ہاں اس پہ آپ اپنے پارٹس کو قیاس نہیں کر سکتے. جیسے بعض لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا اپنا کوئی اور پارٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو باڈی کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں تو علماء کی الگ رائے ہے، میں ابھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کن صورتوں میں گنجائش ہے کن صورتوں میں نہیں. لیکن اپنے پارٹ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنا، اس میں اصل حکم یہی ہے کہ ناجائز ہے. کچھ گنجائشیں ہیں، کچھ مجبوریاں میں کچھ احکام بدل جاتے ہیں، وہ علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس بارے میں جو اہل افتاء ہیں. لیکن پارٹ جو ہے نا وہ اپنے، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی پارٹ نکال کے کسی کو بھی دے دیا. تو
البتہ خون ایک اضافی چیز ہے، جیسے آپ بلڈ نکالتے ہیں بلڈ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جگر دینا جائز ہے. آپ جب جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے تو جگر اگ آتا ہے، نیا جگر نکل آتا ہے. تو جو ہماری باڈی کے اعضاء ایسے ہیں جو دوبارہ نکل آتے ہیں وہ تو کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ خون ہے یا جگر ہے. لیکن جو پارٹ دینے سے دوبارہ نہیں نکلتے تو اس میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنی جان کی حفاظت کرے، اور دوسرے کی حفاظت کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ اپنے پارٹ دینا شروع کر دیں. تو مسئلے میں پھر بھی میں بتا دوں، بہت تفصیل ہے، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. اور یہ جو ہے خون دینا بہرحال جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. امام سری نماز میں جہرن قراءت کرے تو مقتدی کیا کرے؟ اگر امام فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں جہرن قراءت کرنے لگے تو کیا مقتدی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ نہیں کہہ سکتے. مقتدیوں کو چاہیے سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں. تو مقتدیوں کو چاہیے اس میں کوئی بھی امام جب غلطی کر رہا ہو نا تو اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تسبیح للرجال والتصفیق للنساء. مرد جو ہے وہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ، اور عورتیں تصفیق. تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور امام غلطی کرے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ایسے ماریں گی تاکہ عورت کی آواز ان کے کان میں نہ جائے.